اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ لیکچر نمبر 4 میں آیت نمبر 8، 9 اور 10 سنیں گے اور پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے تمام آیات کو لکھ بھی لیا ہوگا، کا ترجمہ لکھ لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ کو یاد کرنا آسان ہوگا۔ تو آج آپ نے لیکچر نمبر 4 میں آیت 8 تا 10 سنیں گے، اور آج آپ کی ڈائری بھی یہی ہے، آیت نمبر 8 تا 10۔ تو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیحق کا، تاکہ یحق کا سچ کو حق کا سچ کر دے، لیحق کا تاکہ سچ کو حق کا سچ کر دے، ویبطلا اور جھوٹ کو، ویبطلا اور جھوٹ کو، باطلا جھوٹ کر دے، باطلا جھوٹ کر دے، لیحق الحق کا تاکہ سچ کو سچ، ویبطل الباطلا اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، ولو گو، ولو گو کاریہا نہ خوش ہوں، ولو کاریہا گو نہ خوش ہوں، مجرمون مشرک، یہاں پہ مجرموں سے مراد مشرک ہے، ولو کاریہ المجرمون گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کی فتح اور باطل کی شکست ہوگی، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کا ایک گروہ خوف زدہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے انکار کی جرأت نہیں تھی، لیکن دل میں سخت ڈر تھا کہ گویا وہ موت کی طرف، کہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو سب نے دیکھ لیا کہ حق بات وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی تھی اور اللہ کی مرضی بھی تھی، کیونکہ دعوت اسلامی اور نظام جاہلیت میں سے ایک کا زندہ رہنا ہے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیا جائے، خواہ مشرکین کتنے ہی ناراض ہوں۔ اس جنگ سے وہ حالات پیدا ہو گئے جن کی بدولت اسلام کو قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بات بھی میں بتاتی چلوں کہ جب ابو جہل مدینہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو اس نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر، دروازے کو پکڑ کر اس نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ آج جو ہم میں سے حق پر نہیں ہے اس کو نیست و نابود کر دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ تو سب کو یہ اس دعا کا پتہ تھا، سب مشرکوں کو اس دعا کا پتہ تھا۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو ابو جہل جو تھا 2 نوعمر لڑکوں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ تو اس لڑائی کا مقصد حق کو حق کرنا اور جھوٹ کو جھوٹ کرنا تھا، چاہے وہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگتا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، میننگز نوٹ کر لیں، پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھا کریں، کاپی بھی اپنے پاس رکھا کریں، جو کوئی بات آپ کو ایسی بتائی جاتی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں اور اس کو اپنے پاس لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو میننگز لکھوائے جاتے ہیں وہ اپنے بک کے اوپر لکھنے ہیں۔ اس جب تستغیثون، تم فریاد کرتے تھے، اس جب
तस्तागिसूना तुम फरियाद करते थे, रब्बकुम अपने रब से, अपने परवरदिगार से, इज़ जब, तस्तागिसूना तुम फरियाद करते थे, रब्बकुम अपने परवरदिगार से, फस्तजाबा लकुम, फस्तजाबा तो दुआ कबूल कर ली, फस्तजाबा तो दुआ कबूल कर ली, लकुम तुम्हारी, फस्तजाबा लकुम तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अन्नी मैं, अन्नी मैं, मुमिद्दुकुम तुम्हारी मदद करूँगा, अन्नी मैं, मुमिद्दुकुम तुम्हारी मदद करूँगा, बि अल्फिन 1000, बि अल्फिन 1000। फिर से सुने, इस्तस्तागिसूना रब्बकुम जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे, फस्तजाबा लकुम तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, अन्नी मुमिद्दुकुम मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बिअल्फिन 1000, मिनल मलाइकाती फरिश्तों से, मुर्दिफीन एक के पीछे एक आते जाएंगे, मिनल मलाइकाती फरिश्तों से, मुर्दिफीन एक के पीछे आते जाएंगे। अब इन आयात में अल्लाह ताला इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि अल्लाह आज ये मुट्ठी भर मुजाहिदीन जो हैं अगर ये ख़त्म हो गए तो अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, तो इसलिए अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई और अल्लाह ताला ने और साथ मुसलमानों को ये खुशखबरी भी सुनाई, ना सिर्फ दुआ को कबूल किया बल्कि ये खुशखबरी भी सुनाई कि अगर काफिर 1000 की तादाद में है तो अल्लाह ताला 1000 फरिश्तों के ज़रिए उनकी मदद फरमाएगा। अब ये देखें कि जो है इसमें अल्लाह ताला ने फिर और फरिश्ते भी कैसे नाजिल फरमाए कि एक के बाद मुर्दिफीन, एक के बाद एक नाजिल होते जाएंगे, ठीक है, फ़ौरन जो है फरिश्ते तुम्हारी मदद को पहुँचेंगे। तो इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बात बयान फरमाई है। आगे हम पढ़ते हैं आयत नंबर 10, वमा जअलाहुल्लाहु, वमा और नहीं, जअला बनाया, हु इसको यानी इस बात को नहीं बनाया अल्लाह ने, इल्ला महज, और अल्लाह ने इस बात को महज बुशरा खुशखबरी बनाया, बशारत बनाया था, बुशरा बशारत बनाया था, वली तत्मइन्ना ताकि इत्मीनान हासिल करें, वली तत्मइन्ना ताकि इत्मीनान हासिल करें, बिही इससे, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, ताकि इससे तुम्हारे दिल इत्मीनान हासिल करें, वमा जअलाहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और अल्लाह ने इस मदद को महज खुशखबरी बनाया था, बुशारत बनाया था, वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम ताकि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, वमन नसरू और मदद तो इल्ला मिन इंदिल्लाह अल्लाह ही की तरफ से है, इन्नल्लाह अजीज़ुन हकीम बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, वमन नसरू और मदद तो इल्ला मिन इंदिल्लाह अल्लाह ही की तरफ से है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अजीज़ गालिब है, हकीम हिकमत वाला है। अब इन आयात में ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और इस बात को महज खुशखबरी बनाया। खुशखबरी से क्या मुराद है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला
نے اگر فرشتوں کا وعدہ کیا ہے تو وہ تمہارے تسلی کے لیے ہے، تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے، ورنہ مددگار تو اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہر کسی کے جو ہے وہ اس میں طاقت پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ خوشخبری بھیجتا ہے، اور اللہ ہی نے جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو خوشخبری دینے کے لیے جو ہے فرشتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آج آپ نے آیت نمبر 8 تا 10 سنی ہے، یہی آپ کی ڈائری ہے۔ امید ہے کہ آپ نے تمام میننگز نوٹ کر لیے ہوں گے۔ آپ نے ان معنی کو بھی یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو نیچے آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں اس ترجمے کو بامحاورہ بھی یاد کرنا ہے، یعنی اس ترجمے کو آپ نے دو طرح سے یاد کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے میننگز کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور دوسرا اس کو بامحاورہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارا توکل اور بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت کے اور مدد کے پہلو خود بخود نکال دیں گے، کیونکہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ السلام علیکم۔